آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا، آ گیا پھر ذہنی آزمائش آ گیا۔ جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، جو نیکی کی دعوت کی دھومیں مچائے، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ، میں دیتا ہوں اس کو دعائے مدینہ۔ اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کی طرف تحفہ بھیجتا ہے، گفٹ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون سا گفٹ ہوتا ہے؟ فرمایا ما تلک الہدیہ، یہ تحفہ کیسا ہے؟ فرمایا بضیف ینزل به برزقہ ویرحل وقد غفر لأہل المنزل، اللہ پاک اس کے ہم مہمان بھیجتا ہے جو اپنا رزق ساتھ لاتا ہے مگر جب جاتا ہے تو گھر والوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ گھر میں مہمان آنا یہ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا۔ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ بڑے مہمان نواز ہوتے ہیں، مگر یہ آج کی جو میٹرلسٹک لائف بڑھتی جا رہی ہے، اب لوگ مہمانوں کو بھی بوجھ سمجھنے لگے ہیں۔ پہلے تو مہمان کا انتظار رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، آپ کا یہ معمول تھا، اب روز آنا دسترخوان بچھا کر پہلے مہمان ڈھونڈنے جاتے تھے، کبھی بھی دسترخوان پر کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کوئی مہمان نہ آ جائے۔ تو مہمان یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، مہمان رزق اپنا لے کر آتا ہے مگر جاتے جاتے صاحب خانہ کے گناہ معاف کروا کے جاتا ہے، اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ اللہ کریم نے 89 ٹائمز براہ راست مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، اے ایمان والو کہہ کر، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر۔ بینگ اے مسلم ویسے تو سارا ہی قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن ان 89 آیتوں کو تو ڈائریکٹ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے نا، ایز اے مسلمان تو مجھے پہلے پڑھنا چاہیے، اور اس میں اللہ نے کیا فرمایا ہے۔ تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں یار کم از کم وہ آیتیں تو پڑھ لیں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں تاکہ میسج ڈائریکٹ آپ کو ریسیو ہو جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں ان 6600 آیتوں میں سے ہم کہاں سے ڈھونڈیں، تو ہم نے وہ 89 آیتوں کو الگ کیا۔ اے ایمان والو اس کتاب کا نام ہے، ہمارے مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب انہوں نے کتاب لکھی، ایک آیت اور اس کے تحت 4-5 صفحے، یعنی یہ پورا ایک کورس ہے نا، 89 آیتیں، یعنی اگر آپ سب بھی ایک ایک آیت روز کی پڑھیں تو اگلے 3 مہینے بعد آپ یہ کہنے والے ہوں گے کہ میں نے قرآن میں جو میرے بارے میں ڈائریکٹلی اللہ نے فرمایا تھا میں نے پڑھ لی۔ هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9 دسمبر ہے اور ہم ساہیوال کامسٹس یونیورسٹی میں ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر فیکلٹیز میں، ہمارے اسٹوڈنٹس میں، ٹیچرز میں بیان کی سعادت ملی، نماز ظہر ادا کی ہے، اور اب انشاءاللہ فیضان مدینہ ساہیوال کی طرف روانگی ہے اور وہاں ذمہ داران سے ملاقات ہے، پھر رات انشاءاللہ یہاں پر بزنس کمیونٹی میں الحمدللہ میٹ اپ ہے اور بیان کی سعادت ملے گی۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ۔ الحمدللہ عز و جل 9 دسمبر ہے اور تقریباً رات کے 7:30 بج رہے ہیں۔ اب ہم نکلے ہیں یہاں سے ساہیوال سے جہاں رہائش تھی، اب ہم جا رہے ہیں ایک ملاقات کے لیے اور اس کے بعد بزنس کمیونٹی میں بیان ہے۔ میرا چلنا،
رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ، جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ، اینٹ جب اینٹوں سے مل جائے بنے دیوار وہ۔ اپنی زبان کو کلمے کا عادی بنائیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جس کی زبان کلمے کی عادی ہوگی، جب سکرات کا وقت ہوگا، آخری لمحے ہوں گے، جب بولنا بھاری ہو جاتا ہے، اس وقت بھی اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو جائے۔ میرا چلنا، میرا رکنا۔ اس وقت ساہیوال میں ہیں، بزنس کمیونٹی کے اجتماع سے فارغ ہوئے ہیں، اور بزنس کمیونٹی کے ساتھ ہی ایک جگہ جو دعوت اسلامی کے مرکز کے لیے لی گئی ہے اس کو دیکھنے جا رہے ہیں تاکہ اس کے کاموں کو آگے بڑھا سکیں۔ آئیے آپ کو بھی وہ جگہ دکھاتے ہیں انشاءاللہ۔ میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، میرا آنا۔ سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، تو اگر یہی والا کام میں کروں تو مجھے 4 لوگ سنیں گے، آپ نے جمع کیا تو اتنے سارے لوگوں نے سنا۔ تو یہی وہ طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے اپنے حصے کا کام کریں۔ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، مجھے عزت دی ہے، میں اس عزت کو صرف پیسوں کے لیے استعمال کروں، صرف کاروبار کے لیے کروں، اسی عزت سے دین کا فائدہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا، کاروبار کہیں نہیں جانا، آپ اگر یہ کام کرتے ہیں تو آپ کے کاروبار میں اور اللہ نے برکت ڈال دینی ہے۔ جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ۔ اے اللہ، یہاں بیٹھ کر ہم نے اپنے کاروبار پر نہیں، تیرا گھر بنانے پر مشورہ کیا ہے۔ اے اللہ، ہماری مدد فرما، مددگار پیدا فرما، ہماری زبانوں میں تاثیر عطا فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سے ہماری زندگی میں وہ کام لے لے جو ہماری مغفرت اور صدقہ جاریہ کا باعث ہو جائے۔ جب ملے مٹی کے ذرے اینٹ بن جاتے ہیں وہ۔